पूरे पाकिस्तान होने या मुफक्किर पाकिस्तान होने के हवाले से नहीं मानता हूँ, मैं उसको मुबल्लिग इस्लाम होने के नाते से ज्यादा मानता हूँ। जिस कदर इस्लामी तबलीग अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम में की है, मैं समझता हूँ किसी और को वो तौफीक नहीं मिली। अल्लामा इकबाल के जो कलाम को आप पढ़ लें, जिस किताब को उठा के देखें, बांगी दरा को, बाल जिब्रील को, ज़र्ब कलीम को, और जिसको, और फिर जो असरार खुदी है, उनकी जो किताब असरार खुदी, तो सब के सब इस्लामी तबलीगात का एक नमूना है। उससे बेहतर कोई किताब मिल नहीं सकती। तो मैं समझता हूँ अब जो भी आप काम करते हैं बहैसियत इंसान, वो या तो वाजिब है या हराम है, या मबाह है या सुन्नत है या कराहत है, इन चीज़ों से आज़ाद नहीं है। तो मैं इस हवाले से अल्लामा इकबाल पर जो आज की ये तकरीब मुनक़िद हो रही है, मैं इसको इबादत समझता हूँ। क्योंकि मुफक्किर इस्लाम भी थे साथ साथ, यानी मुबल्लिग इस्लाम भी थे। तो आज उनके उस गोशे पर थोड़ी सी मैं बात करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के तसव्वुर के हवाले से, इकबाल के फरमुदात के हवाले से और उनकी तालीमात के हवाले से हमारे पेशों पर बहुत खूबसूरत लाजम पेश किया। मैं समझता हूँ इकबाल का जो अहम चीज़ और क्या है, वो खुदशनासी है। आप अपने आप को पहचाने, जिसे खुद ही कहलाते हैं। इसीलिए अल्लाह ने कहा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा। अगर हम अपने किरदार में निखार पैदा करेंगे, किरदार को इस्लामी उसूल के मुताबिक करेंगे, तो बखुदा आज भी आपके किरदार से अल्लाह आपसे पूछेगा तुम क्या चाहते हो, और जो आप चाहते हो वो होगा, यकीनन होगा। ये अल्लामा का बहुत बड़ा दरस है। और ये अपने आप की खुदी के मुताबिक, अपने किरदार के हवाले से, और फिर कुरान के हवाले से। देखो ना, कुरान क्या है? कुरान एक उसूल इस्लाम है, इस्लाम के तमाम उसूलों का मजमुआ है। वो एक ज़ाबिता हयात है, वो एक आईन है हमारे लिए। तो कुरान के हवाले से इकबाल ने फरमाया, घर तुम्हें ख्वाही मुसलमान जीस्तर, अगर तुम चाहते हो कि तुम मुसलमान बनकर जिंदा रहो, नीस मुमकिन जुज़्ब कुरान जीस्तर, मुमकिन नहीं है कुरान को छोड़कर तुम किसी और किताब पर अमल करते हुए मुसलमान रहोगे, नहीं रह सकता। ये कुरान के हवाले से उसका है। और फिर हुजूर के हवाले से मैं मकसद करूँगा, ये बातें तवील हो जाएगी। हुजूर के हवाले से फरमाया, ब मुस्तफ़ा भी रसा ख्वेशा, कि जी हम उस, तुम हुजूर तक पहुंचाने की कोशिश करो। हुजूर तक कैसे पहुंचोगे? यूं पहुंचोगे कि आप अपने हुजूर के फरमुदात पर अमल करेंगे, सुन्नत रसूल पर अमल करेंगे, आईन इस्लाम का एहतराम करेंगे। ब मुस्तफ़ा भी रसा, तुम हुजूर तक पहुंच जाओ। ब मुस्तफ़ा भी रसा ख्वेशा, जी हम उस, अगर वो न रसीदी तमाम बूल हदीस, अगर तुम उस पर नहीं पहुंच रहे हो तो तुम समझ लो कि तुम बूलहब के जो है हामी हो, उसके नक्शे कदम पर चल रहे हो। ये इकबाल का फरमाना है। और मैं समझता हूँ क्या कुछ नहीं कहा, और फिर मैं मरहलवार में अवसर करूँगा। और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा जो उन्होंने जोर दिया है शेर खुदा अमीरुल हज़रत अली अलैहिस्सलाम, एक पूरी नज़म है, एक पूरी नज़म। मुस्लिम अव्वल शह मर्दां अलीस, मुस्लिम अव्वल शह मर्दां अलीस, मर्दरा सरमाए ईमान अलीस। अब वो देखें क्या बता रहे हैं, हर किधर आफाक गर्दत बूतरा, बाज गर्दानत बज़िमशरिक़ मगरिब आफ्ताब। जो अगर उसके किरदार पर चलोगे तो आप में भी ये ताकत आ जाएगी, तो आप मगरिब आफ्ताब को वापस ला सकते। इस हद तक आप ताकतवर बन सकते हो अगर आप इस्लाम के फरमुदात पर, इस्लाम के उसूलों पर अमल करोगे तो। और इसी तरह जनाब सजदा के हवाले से उसका फरमान है, क्या खूबसूरत शेर है, रिश्ता आईन हक जंजीर पास, मेरे पाँव में अल्लाह के कवानीन की जंजीर से मेरे पैर बंधे हुए हैं। पास से फरमान है जनाब मुस्तफ़ा, हुजूर का फरमान है, उस पर भी मुझे अमल करना है। अगर वो न होते तो वरन गिर दे तुरबत गर्दीदा में, अगर ऐसा ना होता तो मैं काबे की तरफ आपकी कब्र कभी तवाफ करता, वरन गिर दे तुरबत गर्दीदा में, सजदहा दर खाक तू पाशीदे में, आपके जो है खाक जो है मकबरे की मिट्टी पर मैं सजदा करता।
یہ ان کے شان ہے۔ اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام شان میں کیا خوبصورت انہوں نے کہا ہے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہ رمز قرآن از حسین آموختیم، قرآن کے رموز حسین سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ رمز قرآن در حسین آموختیم، زیادتش او شولہا اندوختیم، ہے نا جی؟ یہ دیکھیں، اب ان میں سے ایک شعر پر آپ اگر سوچیں تو یقیناً ہم بحیثیت مسلمان ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو کیا سے کیا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہم جو ہے آج ان سے ہٹتے جا رہے ہیں اور آج ہم مختلف الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں، فسادات میں گرے ہوئے ہیں۔ مومن کی تعریف میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا، مسلمان کی تعریف میں کیا کچھ نہیں کہا، اور ہم سوچیں تو ہم کیا اس میں ہیں۔ ابھی ہمارے امتیاز صاحب نے بہت خوبصورت بات کی وہ جو ٹیکس کے حوالے سے، وہ جب یہ انہوں نے سنائے تو مجھے آج سے کوئی تقریباً 50-60 سال پہلے ایوب خان کے دور میں ٹیکس لگا، بلدیاتی ٹیکس ایوب خان کا دور تھا، تو اس وقت ٹیکس کے خلاف اس وقت بھی احتجاج ہو گیا، جو آج احتجاج کر رہے ہیں اس وقت بھی ہو گیا، اور رئیس امروہوی نے اس وقت ٹیکس کے حوالے سے جنگ میں قتل لکھا۔ میں اس وقت جو ہے میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور جنگ میں چھپ گیا۔ ہمارے اسکول میں ہائی اسکول اسکردو میں ریڈنگ کے لیے آج کل شاید یہ وقت نہیں ہے، یہ ریڈنگ روم بنا ہوا تھا، اس میں اخبارات آتے تھے اور اس میں 1 گھنٹہ اخبارات کا مطالعہ کرتے تھے ہم۔ تو میں ادھر گیا اور ہم نے اسے دیکھا، میں اس وقت جو ہے وہ قطع میں نے جنگ کے اس سے کاٹا، میرے پاس ایک البم بنی ہوئی ہے، میرے کچھ دوستوں نے دیکھا بھی ہے، اور اس میں میرے پسندیدہ صرف رئیس امروہوی کے جو خطات میں اس میں جمع کرتا ہوں اور اس میں رکھا ہوا ہے، اور وہ اسی دن سے شروع ہوا جب میں نے اس کا یہ خطہ دیکھا، اور وہ بڑا خوبصورت خطہ ہے جو آج کل کے ٹیکس کے حوالے سے جو ہے وہ صادق آ رہا ہے۔ وہ خطہ ہے مقامات آہو بکا ہے یہ شہر، کراچی کے لگا اس وقت، مقامات آہو بکا ہے یہ شہر، مصائب کا ایک سلسلہ ہے یہ شہر، ادھر ٹیکس لا اور ادھر ٹیکس لا، کراچی نہیں ٹیکس لا ہے یہ شہر۔ یہ کہا تھا، تو میں نے اس میں ترمیم کی ہے آج، ہے نا جی؟ ادھر ٹیکس لا اور ادھر ٹیکس لا، مصائب کا ایک سلسلہ ہے شہر، اس کو میں نے کر دیا ہے یس کردو نہیں ٹیکس لا ہے یہ شہر، ہے نا جی؟ تو یقیناً یہ ٹیکس پر بات کرنا بھی، اگرچہ آج ہم یوم اقبال ہیں، لیکن اقبال کا تصور یہی تھا نا کہ اسلامی آداب کے مطابق وہ ہو، اور ٹیکس کے مطلب آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ٹیکس دینی چاہیے، میں کہتا ہوں ٹیکس کب انکار کیا، ہمارے ہر چیز پر ٹیکس ہے، اس وقت سیل ٹیکس پہلے بھی لگا ہوا ہے، آپ کے پاس نسوار بھی آ رہا ہے تو اس پر سیل ٹیکس لگا ہے، سگریٹ بھی آ رہا ہے سیل ٹیکس لگا ہے، ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے ہم ٹیکس کے مخالف نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آئینی حیثیت دے دو۔ میں جب اسمبلی میں تھا اور اللہ نے مجھے موقع دیا، میں نے اسمبلی سے قرارداد پاس کرایا کہ ہمیں مکمل آئینی حق دے دو، یہ عبوری شعوری کی گنجائش آئین پاکستان کے اندر کوئی عبوری کا لفظ نہیں ہے، عبوری چیز مل جائے، یہ لفظ آئین پاکستان میں ڈھونڈ کے کچھ دخل نہیں ہے، بالکل نہیں۔ ہم نے کہا تھا ہمیں مکمل آئینی حیثیت دے دو، اور اب ہمارے دانشوروں نے اس کو عبوری میں تقسیم کر دیا۔ عبوری دے دو کہنا کیا ہے کہ پہلے ہمیں جو ہے مکمل مل رہا تھا، اب ہمیں وہ نہیں چاہیے، اب عبوری دے دو، یا بالفاظ دیگر ہمیں کہیں کہ بلتستان اس وقت ڈویژن ہے، کہے نہیں جی ہمیں ڈسٹرکٹ بناؤ اس کو، ہے نا جی؟ ایسا ہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس پر بات کرنا بھی لازمی ہے، ہمارے حقوق کی بات ہے، اور علامہ کے جو کلام ہے اس میں آپ کے لیے اپنے حقوق کے لیے قربانی دینے کا اس نے درس دیا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں شروع میں جب پاکستان وجود میں آیا اور ابھی گلگت بلتستان نے آزادی خود حاصل کی، ہم نے جو آزادی حاصل کی تھی اس میں لیہ تک شامل تھا، لیہ سے صرف 12 کلومیٹر اس طرف ہم رہ گئے تھے، ہمارے فوج وہاں تک پہنچ گئے تھے۔ کمانڈ چینج ہونے کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو دھوکہ دے کر کمانڈ چینج کرایا، اور اس کے بعد ہمیں ریٹائر ہونا پڑا اور کرگل تک پہنچ گیا، اور کرگل سے بھی آگے لا رہے تھے۔ تو وہاں ایک آج میں اس کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، سردار نجف علی مرحوم، اس نے رائفل تان دیا، کہا کہ تم ادھر سے آگے جانا چاہتے ہو میں تمہیں یہیں شوٹ کروں گا، میں نہیں جاؤں گا۔
جس کی وجہ سے ادھر وہ جو ہے وہ نہیں وہ جگہ میں بھول رہا ہوں نا، کھرول زمبو پہ جو ہے بارڈر لگی ہے. بعد میں 65 کی جنگ میں ہمارا کچھ علاقے اور چلا گیا، 71 کی جنگ میں کچھ علاقے اور چلا گیا. ہم اپنے سرحدوں کی تحفظ نہیں کر پائے اس وقت، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے. یہ واحد ایک جنگ ہے جو 90 کا بروز مشرف کی جو جنگ ہے، یہ واحد جنگ ہے جس میں 1 انچ پر دشمن قبضہ نہیں کر سکا. ورنہ پہلے کی جنگوں میں دشمن سے لیتے رہے، لیکن اس کے بعد ہم سے کوئی نہیں کر سکا. کیوں نہیں کر سکا؟ کوئی اس لیے نہیں کر سکا، پاکستان طاقتور بن چکا تھا، ہمارے پاس ایک ایٹمی طاقت آ گیا تھا. تو یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ